اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ اسلام میں صرف زنا حرام نہیں ہے بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے. یعنی آپ نے زنا سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس کے نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو. بنیادی مقصد ہی اس ملاپ کا نسل پیدا کرنا ہے. ایک بات تو یہ، یہاں دو نکات اور ہیں. ایک یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے. اس بارے میں علماء کے دو کانسیپٹ ہیں. دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے بالکل، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے. شیعہ حضرات، معتزلی، خوارجی، جتنے بھی لوگ تھے ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے. تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی، وہ علامت یہ تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو اس لیے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو وہ جائز نہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی ٹائم پہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کر رہا ہوں. نہ، جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جمع ہو گئی اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہی ہے. تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا. تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا. لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہے. خوب سمجھ لیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا. اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. اچھا، اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع 2 دفعہ حرام ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ حرام ہوا، پھر اجازت دی گئی، پھر حرام ہوا. تو خوب سمجھ لیں بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا. جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا، وہ ہے بیوی یا باندی. جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا، عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا. تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا نا، اور یہ بڑی مضبوط بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بےغیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے. اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے. یعنی کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں
جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کے جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی. تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے. تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا. ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے، تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے. تو کہ اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بارے میں. تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات ہیں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے، تو حرام تھا متع اس وقت بھی، لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے. تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر. پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، بہت سو کو نہیں پتہ چلا، وہ پھر بھی اسی طرح مبتلا رہے اس میں. تو یوں سمجھا گیا، تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا. تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ راوی کی تعبیر ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی. تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، ورنہ قرآن کی اس آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی. یہاں بھی آپ خوب سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی. یہاں بھی آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متع تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، حضرت عمر نے حرام کیا. تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا کہ متع حرام ہو چکا ہے اسلام میں، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا، پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اناؤنسمنٹ کی تھی. تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی. یہ جو متع والی حدیث ہے نا، اس کی میں تشریح 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا، بعض صحابہ سمجھتے تھے، حالانکہ 3 کے 3 کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں، ابو بکر کے دور میں بھی نازل، یعنی ان پر عمل ہوتا رہا، لیکن بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک سمجھتے رہے. حضرت عمر نے عمومی اناؤنسمنٹ کر دی. تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں، راوی کی یہ اپنی ایک تعبیر ہے. ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہی تھیں، لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ 1 ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں 1 سمجھی جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی. اسی طرح متع مکہ میں حرام ہو گیا تھا، لیکن بعض صحابہ کو علم نہیں تھا، ان میں سے بعض کو پتہ چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام، بعض کو پتہ چلا کہ نہیں 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ 2 دفعہ حرام ہوا ہے، 2 دفعہ حلال تھا، اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کہ. تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا. حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے. ہاں زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کی ہے، اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا، زنا والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا اس کو میں. کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے، بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے. حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا، بھائی یہ بالکل حرام ہے، اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اب متع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں.
متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا. یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیمپریری نکاح کرنا. ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا، بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. ایسے ایجاب و قبول جیسے باقاعدہ نکاح میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس متع کی پابندی سے آزاد ہو جائے گی. یہ عمل متع کہلاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے. تو متع میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع بھی نکاح جیسا ہے. تو دیکھیں گواہ تو زنا میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے، بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے، جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے. تو متع اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے، متع میں فوراً نہیں جا سکتی. جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اور ویسے بھی اسلام ایک دین فطرت ہے، پاکیزہ مذہب ہے. جو لوگ بھی متع کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ کارڈ بانٹتے ہیں، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اپنے داماد سے 20 لوگوں کو آپ ملاتے ہیں، اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کوالٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوا رہے ہوتے ہیں، میرے داماد ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ فوج میں اتنا بڑا آفیسر ہے، یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کہ متع ایک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرت تو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری یہ میری بیٹی ہے اور یہ فلاں شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متع والا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ میرا داماد ہے 2 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہاں لوگ فوراً ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراً اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہاں بھی تو حلالہ ہے، جو ایک رات کی شادی ہوتی ہے، 2 راتوں کی شادی ہوتی ہے، 10 راتوں کی شادی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ 1 رات یا 2 رات کی شادی ہو. جو مرد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدت گزارے، پوری عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، اور اس نکاح میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ سے شادی کر لی ہوں. اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لعنتی عمل بن جائے گا. کوئی عالم، کوئی مفتی اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا، جبکہ متع میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے. پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا، یا نکاح اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاح ہی کالعدم ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن لعنتی عمل کہلائے گا، دونوں کو ملامت کی جائے گی. یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعزیر دے، تعزیری قانون جاری کرے ان کے اوپر. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے. تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے. پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے، تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا، اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھیں، حضرت جمیلہ
ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلایا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو، تو انہوں نے دے دی طلاق، نہیں دیتے تو نہیں دیتے اب، لیکن انہوں نے کہا کہ دے دینی چاہیے۔ تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے اگر طلاق مانگتی ہے، کوئی معقول وجہ سے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا ایک مرد سے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا تھا، تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے۔ عدت گزارے عورت جہاں چاہے نکاح کرے، تو جہاں چاہے نکاح میں جیسے کسی سے بھی نکاح بے غیرتی نہیں ہے، تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے، لیکن متع میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ متع کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تو اس لیے متع اور جو جائز حلالہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو اس پہ قیاس نہ کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا۔ یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں ہیں۔ دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا۔ اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے۔ جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ۔ دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو۔ تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہیں کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے۔ تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی۔ تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں، غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں، غلام گورنر بنے علاقوں میں، بڑے بڑے محدثین فقہاء ایسے ہیں جو غلام تھے۔ کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا نا اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی۔ تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ، بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمتن کا لحمت النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا، اس کو نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام نے۔ تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، نافع عن عبداللہ بن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے۔ تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی۔ دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ یہ تھا۔ اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ
ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا۔ جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ۔ تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں۔ اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے، تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا۔ میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے۔ تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا۔ یہ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی تو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبراً آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہوں۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا، تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے،
نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس. تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے. پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے. تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی نہیں بناؤ گے. تو اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے. یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا. یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے. اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا. تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے. نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے. میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ غلام یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی. اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے. تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے. تو یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے. تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اچھا یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اس آیت کے تحت فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشى علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے. تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے. بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے. لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں. تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بیچ سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے. اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کے سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا. حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا. پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں. تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا.
تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گنہگار پھر بھی نہیں ہے وہ۔ تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں۔ تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب، پھر آپ نے فرمایا سب سے اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو۔ تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے، حسن و جمال کو نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی، اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا، یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ذالکہ کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندھی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، اشارہ یہ بلاغت ہے، یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان 2 راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندھی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندھی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن۔ تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے، فَأُولَٰئِکَ